علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، تھوڑا جا کھولے جا بات، تھوڑا جا معمولی جا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ کہ ملکی حالات اس وقت ایسے چل رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں شدید سیلاب کی کیفیت ہے، بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، لوگوں کی جائیدادیں، مکانات پانی کی نظر ہو گئے ہیں، اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں سیلاب کے ساتھ سیلاب کی وجہ سے تقریباً 900 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، جن کی جائیدادیں ختم ہو گئیں، جانور تباہ و برباد ہو گئے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو بہرحال ایک سیلاب کی اور عذاب کی کیفیت ملک پر مسلط ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے پڑھا کہ اس کیفیت کا اور اس صورتحال کا سبب جو ہے وہ اللہ کی علل اعلان نافرمانیاں ہیں، کھلم کھلا اسلامی احکامات کی بغاوت کی جا رہی ہے اس ملک میں، اور اس حوالے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کا تذکرہ کیا کہ ان پر بھی اللہ رب العالمین نے مختلف عذاب بھیجے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی علل اعلان کھلم کھلا بغاوت کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، مختلف عذاب اللہ نے ان پر مسلط کیے۔ وقت کے پیش نظر کافی ہم نے پڑھا، اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ جب عذاب آتا حاضر خدمت ہو کے دعا کرواتے، عذاب ٹل جاتا، پھر اسی ڈگر پر پھر وہی نافرمانیاں، وہی گناہ اور وہی بغاوت اور اللہ کے احکامات توڑنے کا سلسلہ جاری رکھتے۔ تو رب العالمین ان پر آنے والے عذاب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں سے ٹالتے تو رہے، لیکن جب وہ مسلسل اپنی اسی ڈگر پہ چلتے رہے نافرمانیوں والی، تو پھر اللہ رب العالمین آخر میں فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، وَأَغْرَقْنَاهُمْ، اور سب کو غرق کر دیا۔
اور یہ پانی کا عذاب جو ہے رب العالمین اکثر قوموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجتے رہے ہیں۔ طوفان نوح مشہور ہے، ایسی جگہ پر وہ طوفان آیا تھا جہاں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی طوفان اور عذاب اور پانی کا سیلاب آ سکتا ہے، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی تیار کر رہے تھے تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ چلنی کتھے، یہاں تو ان وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہاں پانی آئے گا، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، کہ ہم نے آسمان کے دروازے پھر کھول دیے، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے، وفارت النور، تنور بھی پھوٹ پڑا، شعلے جوش مارنے لگا، پانی ابلنے لگا اس سے بھی۔ تو یہ پانی کا عذاب اللہ رب العالمین اکثر و بیشتر قوموں پر مسلط کرتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ ہماری قوم میں بھی نافرمانیاں عروج پر ہیں، برائی طاقتور ہو چکی ہے، برائی کرنے والے، برائی کو سپورٹ کرنے والے جتھے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کی طرف انگلی اٹھانے والا نہیں رہا، کوئی ان کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کرتا۔ آپ سرکاری محکموں میں جائیں، سروے کریں، چیک کریں، ان کی بے ایمانیوں اور ملک میں جو لوٹ مار ان سرکاری محکموں نے مچائی ہوئی ہے، کوئی ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہو کے اس پر گرفت کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، تو سارا محکمہ مل کے اسے نشان عبرت بنا دیتے، اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی سبق سکھا جاتے ہیں کہ برائی کے خلاف نہیں بولنا، برے لوگوں کے خلاف نہیں بولنا، برے گروپ کے خلاف نہیں بولنا۔ تو یہ کیفیت گناہ کی، برائی کی اور اللہ کی نافرمانی کی اس ملک میں ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ سارے عذاب آ رہے ہیں، اور رب العالمین کے قرآن کی روشنی میں، یہ پنکھا چلا دو، اور احادیث کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ اس ساری کیفیت کا سبب ہمارے اجتماعی گناہ ہے، پورا معاشرہ اس گناہ میں ملوث ہے، اور آج کی گفتگو میں خاص طور پہ اس کیفیت کا سبب بننے والا ایک عمل جو قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بیان کیا ہے، وہ پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ اسی طرح کا موضوع ہے، اسی طرح کا مضمون ہے کہ برائی جب جڑ پکڑتی ہے اور برائی کسی معاشرے میں جب اپنا مضبوط جتھا بنا لیتی ہے، اور برائی جب اپنے خلاف بات نہیں ہونے دیتی، انگلیاں اٹھانے والوں کی انگلیاں نہیں پورا ہاتھ کاٹ دیتی ہے جب برائی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اس کا سبب بھی ایک وہی عمل ہے جو ترک کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کیفیت کو بدلنا، واپس لانا، اس کا سبب بھی یہ ہوگا کہ وہ ترک کیا ہوا عمل دوبارہ اختیار کیا جائے، اسے دوبارہ معاشرے میں رائج کیا جائے، لوگ دوبارہ اس عمل کو زندہ کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کے دو لفظ ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں، جن کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اسپیکر نے تھوڑا جا کھولیا جائے کسی طریقے نال، آواز کم ہے، او پرلا 2 نمبر تے معمولی جا۔ تو یہ دو عمل جس قوم میں بھی
ترک کیے جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والا کوئی نہیں رہتا اور برائی کو روکنے والا کوئی نہیں رہتا، تو اس قوم پر اسی طرح کے عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ذہن میں رکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں جب تم یہ دو کام چھوڑ دو گے کہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا، برائی کے اوپر گرفت کرنا، برائی کو برائی کہنا چھوڑو گے، تو سنیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عذاب مسلط کریں گے تم پر، اور پھر کیفیت یہ بنے گی کہ تم دعا مانگو گے تو دعائیں قبول اللہ نہیں کریں گے۔ تو اس حوالے سے آج میں دیکھوں اپنا محلہ، آپ اپنا محلہ دیکھیں کہ کون ہے پوری گلی میں، پورے محلے میں جو اس جگہ، اس مقام پر، اس محلے میں ہونے والے گناہوں پر گرفت کرتا ہو اور کہتا ہو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تار ہوتی، پورے محلے کا جائزہ لیں، پورے گاؤں کا جائزہ لیں ہم، تھوڑا جا کھولو نا، معمولی جا لو بس، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ برائی اتنی مضبوط ہو چکی ہے اور ایسے گروپ مضبوط وجود میں آ چکے ہیں جو بالکل اپنے بارے میں کچھ کہنے نہیں دیتے، اور پھر اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پروان چڑھ چکی ہے کہ جتھے کو لگے ہے لگا رہن دو جی، تانوں کی تسی اپنا کام کرو، نہ کرو لگے نے لگے رہن، چھڈو نہ۔ تو یہ بھی سوچ، تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا نقشہ کھینچا ہے، ذرا دیکھیے کہ کیا اس میں ہمارا بھی کوئی منظر نظر آتا ہے کہ نہیں۔ ملک پاکستان میں بھی جو حالات اس طرح، اس انداز سے چل رہے ہیں کہ برائی کو روکنا ہے یا نہیں روکنا، اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا، علل اعلان گناہ ہو رہے ہیں، علل اعلان اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، علل اعلان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے اور یہ بستی کیا کرتی تھی۔ یہ نواں سپارہ ہے، فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، محبوب مکرم، رحمت مجسم، ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ اذ یعدون فی السبت، اللہ نے انہیں روکا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور آزمائش اس طرح تھی کہ اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ نظر آتی تھیں، بڑی مقدار میں سمندر میں آتی تھی، سمندر کے کنارے پہ کھڑے آدمی کو للچاتی تھیں، اتنی آتی تھی۔ لیکن وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، باقی دنوں میں مچھلیاں آتی نہیں تھیں، سامنے نظر نہیں آتی تھی، تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ آزمائش یہی تھی کہ جس دن زیادہ آئیں اس دن تم نے شکار نہیں کرنا، باقی دنوں میں مچھلیاں مقدار میں تو تھوڑی ہیں لیکن تمہیں شکار کی اجازت ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ حد سے گزرنے لگے، اور یہ یاد رکھیے حد سے کیسے گزرتے تھے
ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں شکار کرنا، وہ شکار نہیں کرتے تھے، تو فرما بردار ہوئے نا؟ نہیں، ہیرا پھیری کرتے تھے۔ ہفتے والے دن آئی ہوئی مچھلیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر بطور مذاق شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو الگ کسی ڈیم میں بند کر لیتے تھے، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر شکار کرتے، اور وقت کے پیغمبر کو کہتے جناب والا ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی تو کوئی نہیں کی، اللہ نے کہا تھا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی سے بھی بڑی نافرمانی تھی۔ اسی کو میں بغاوت کہہ رہا ہوں کہ مومن ہیں سارے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے والا خال اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا، یہ ظلم کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کذالک نبلوہم، یوں ہم انہیں آزما رہے تھے۔ مچھلیاں سامنے ہیں، اللہ نے شکار سے روک دیا، بظاہر فرما برداری لیکن اندر خانے اللہ کی بغاوت۔ اب یہ جب گناہ وہاں ہونے لگا تو وہاں 3 ٹولیاں بن گئی، لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہی گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اور ایک ان کو روکنے والے، اور کچھ خاموش صلح کل قسم کے بندے، صلح جو قسم کے بندے، اور اپنا امیج بڑا سافٹ پیش کرنے والے، کسے نو کچھ نہیں جی آندا، بڑا اچھا بندہ ہے، کدی نہیں کسے نالے سنگڑ آئے، کدی نہیں کچھ کسے نو آکھیا ہے۔ ایک یہ پارٹی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو گونگا شیطان کہا ہے، گونگا شیطان۔ اب یہ ساری باتیں پتہ نہیں آپ کو کڑوی لگیں، لیکن ہم بطور معاشرہ یہی کر رہے کہ برائی کے خلاف بولنے والوں کو، پچھلے جمعے میں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے آپ مجھے بھی کہیں کہ توانو ایک آکھن دی کیڑی لو، یعنی آپ میں سے ہی کچھ ساتھی کہ جناب کوئی موضوع فضائل سیرت رکھیا کرو، انہاں گلاں دی کیڑی لو، یعنی اس حد تک برائی کا غلبہ ہو چکا ہے کہ ممبر سے بھی آواز بلند نہیں کرنے دی جا رہی۔ محلے میں، گلی میں کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ایسے ساتھی مل کر ایسا لاہے عمل اختیار کرے، وہ تو دور کی بات ہے کہ برائی بھئی ہم روکیں گے، محلے میں نہیں ہونے دیں گے، ممبر و محراب والے بھی دبک کے بیٹھ گئے ہیں، اور ممبر و محراب والوں کو بھی کہا جاتا ہے فضائل بیان کیا کرو، سیرت بیان کیا کرو، نہ آکھیا کرو لوگوں نے کچھ۔ تو یہ 3 گروپ وہاں بھی بنے، ان کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جو چپ شاہ تھے وہاں، خاموش، سافٹ امیج والے، صلحجو والے، وہ کہنے لگے سمجھانے والوں کو وہ سمجھانے لگے، جو سمجھاتے تھے ان کو یہ سمجھانے لگے، کہنے لگے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کس لیے سمجھاتے ہو ایسے لوگوں کو؟ کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا، کیا فائدہ تمہارے واعظ کا؟ کیوں ٹکر لیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو سامنے لاتے ہو؟ ایسی قوم کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اللہ مہلکہم، اللہ تو ان کو ویسے ہی تباہ کرنے والا ہے، وہ گناہگار جو ہیں۔ تو یہ سمجھانے والوں کی دلیل دیکھیں، کہتے ہیں ان کو اللہ نے ویسے ہی تباہ کر دینا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی؟
او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ نے تو ان کو ہلاک کرنا ہے، اللہ نے تو ان کو عذاب کا شکار کرنا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے سمجھانے کی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو نشانہ بنانے کی؟ تم کیوں ان کے ساتھ ٹکر لیتے ہو؟ آج کل کے جدید لفظ، تم کیوں انٹرفیئر کرتے ہو؟ آپ کو کیا ضرورت ہے جی انٹرفیئر کرنے کی؟ آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے کسی معاملے کی؟ تو یہ سمجھانے والے تو جو اصل کام پہ لگے ہوئے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم، سمجھانے والوں نے بتایا ان کو کہ ہمیں بھی پتہ ہے سمجھانے والا بندہ اچھا نہیں لگتا، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ لا تحبون الناصحین، لوگوں تم ایسی کیفیت میں گزر رہے ہو کہ تمہیں ناصح اچھا بندہ نہیں لگتا، سمجھانے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا تمہیں اچھا نہیں لگتا، لا تحبون الناصحین، قرآن نے یہ بھی منظر بیان کیا۔ لیکن انہوں نے کہا ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں معذرتاً الی ربکم، کل بارگاہ الہی میں جا کے اتنا تو کہہ سکیں یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی برائی روکنے کی، ہم نے برائی کے سامنے بند باندھنے کی ضرور کوشش کی تھی، ہماری بساط میں جتنا تھا، ہماری کوشش جتنی ہو سکتی تھی ہم نے اس سے درگزر نہیں کیا، اس سے دریغ نہیں کیا، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم روکتے رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ایک امید یہ بھی ہے کہ شاید ہمارے سمجھانے سے کوئی سمجھ بھی جائے۔ تو یہ اس بستی کا تذکرہ ہے۔ تو آج میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ کون سمجھا رہا، کون روک رہا ہے، کون ہاتھ برے کا روک رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح فرمایا تھا کہ اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ اگر اس معاشرے کا سکون برقرار رکھنا ہے، اگر اس معاشرے کو اللہ کے قہر اور عذاب سے بچانا ہے اور اس معاشرے کو پرامن رکھنا ہے، تو سب سے ضروری ہے برائی کا راستہ روکنا، سب سے پہلے ضروری ہے برے لوگوں کا خاتمہ اور ان کے جتھے توڑنا اور ان کی جماعتیں توڑنا اور ان کا زور توڑنا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری جد و جہد کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ سارے نبی اللہ کے برائی کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اور میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، نہیں کرتا اسلام۔ مسلمان کر دیں وہ الگ بات ہے، اسلام نہیں برداشت کرتا ایک چھوٹا سا بھی گناہ۔ تو اس کے لیے یعنی موجودہ کیفیت کو اللہ کی طرف سے معافی لینے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جعلی قسم کا سافٹ امیج ختم کیا جائے، اپنے آپ کو صلح کل کر کے پیش کرنا اس کو ختم کیا جائے، اور قرآن حکیم کی اس آیت جو خطبہ میں پڑھی اس پر عمل کیا جائے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے امت محمدیہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے، محلوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے، یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف بلاتے رہیں، یامرون بالمعروف، لوگوں کو مختلف سطح پہ جا کے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، جماعتی سطح پہ یا مسجدوں میں، گلیوں میں، جیسے بھی ترتیب بن جائے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے رہنا تم، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہنا۔
وہ حدیث پاک مکمل کر لیتے ہیں. فرمایا اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جب بھی برائی دیکھو تو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ظالم کا بازو مروڑ نہیں سکتے، تو کم از کم یہ ہو کہ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے یہ بات تو چلاتے رہو کہ یہ برا ہے، یہ برائی کر رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان بھی نہیں چلا سکتے، زبان سے کہنے کی بھی ہمت نہیں رہی. اور تقریباً اب یہی کیفیت ہے، کہنے والے کو نہیں رہے، کہنے کی ضرورت نہیں، کہتے اپنی سفارو جی، اپنی گزارو جی میں گزر دیے. برائی سے ٹکر لینے والا کوئی نہیں، برائی سے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے نہیں رہ گئے. اور میں شروع میں عرض کیا، دوست دیر سے آتے ہیں کہ یہ جو موجودہ عذاب کی اور سیلاب کی کیفیت ہے، اس کا یہ سبب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا کہنا اور برائی سے روکنا. جب اجتماعی طور پہ پورا معاشرہ یہ کام چھوڑے گا تو اللہ عذاب مسلط کریں گے. اور حدیث پہلے میں نے عرض کر دی کہ ایسا عذاب آئے گا کہ اللہ کے سچے پیغمبر نے فرمایا دعائیں مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور اس کام کو، یہ جو کام ہے، اس کام کو تو اللہ نے اس امت کی فضیلت کا سبب بیان کیا ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ، پہلے امتوں کی طرح تمہیں کھانا پینا، نکاح کرنا، بچے پالنا اور کفن لپیٹ کے قبر میں سونا یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے. اس کے لیے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا کہ اپنی زندگی سنوارو، کاروبار ترقیوں پہ، جائیدادوں میں وسعتیں اور اضافے، زندگی کا یہی ایک مقصد بنا لو. یہ پہلی امتیں کرتی تھیں. تمہارا فائدہ یہ ہے، تمہارا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اخرجت للناس، تم نے پوری انسانیت کا سوچنا ہے، پوری امت کا سوچنا ہے. اور سوچنے کا وہی انداز کہ تامرون بالمعروف، نیکی کا کہتے رہنا ہے، وتنہون عن المنکر، اور اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے برائی کو بھی روکتے رہنا ہے. اور نہ ہی کرو گے تو پھر وہی کیفیت جو آج امت پہ اور خاص کر ہماری قوم پہ، ملک عزیز پہ چھائی ہوئی ہے. رب العالمین ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمیں ہمتیں دے، توفیق دیں کہ ہماری زبان، ہمارا دل اور ہماری طاقتیں اور ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ برائی کے مقابلے میں آنے والے بن جائیں. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. اور پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں، قرآن میں ہے کہ ایسے فتنے اور آزمائشوں سے ڈرو کہ جس کے آنے کا سبب تو کچھ لوگ ہوں گے، لیکن وہ آئے گا پوری قوم پر، وہ آئے گا پوری امت پر اور ساری بستیوں پہ. اب جو بستیاں تباہ ہوئی ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 900 آدمی، 900 انسان سیلاب کی نظر ہو چکے. تو ان کا پتہ نہیں، سب کا تو گناہ نہیں ہوگا اور جو تکلیفوں میں ہیں ان کا بھی نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سبب ہیں کہ ایسا عذاب مسلط ہے جو پوری قوم جس سے متاثر ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو
اللہ سے مانگیں ہم توفیق کہ ہم اپنی سطح پہ جس سطح پہ بھی ہو. اور ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جہاں کہیں امر بالمعروف ہو رہا ہے نا، جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، وہاں نہیں انل منکر کو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. اور نہیں انل منکر پہلے ضروری ہے. وہ ساری حدیث میں کیا ہے؟ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ. اور اس کو فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اگر تمہاری یہ کیفیت ہو کہ دل میں برا سمجھو برائی کو، اس کو ایمان کا آخری درجہ قرار دیا، اور اگر دل میں بھی برا نہ سمجھے، ہم گناہ کو گناہ سمجھنے والے